السلام علیکم. اصلاح بائی نبیل انجیب فاؤنڈیشنز کے اندر میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں. آج میں آپ لوگوں کو جنید بغدادی کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں. جنید بغدادی وقت کے بہت بڑے ولی ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں. تو اگر جنید بغدادی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھا جائے تو جنید بغدادی پہلے پہلوان تھے، ریسلر تھے، اور کوئی عام ریسلر نہیں تھے. یہ بہت بڑے بڑے عراق، شام، مصر کے جو ہے ریسلروں کو یہ شکست دے دیا کرتے تھے. اپنے وقت کے بہت بڑے ریسلر، بہت بڑے پہلوان تھے، اور شاہی پہلوان کہتے ہیں جو وہاں کا بادشاہ تھا نا، جنید کے ساتھ اس کا کوئی نہ ریلیشن شپ تھا، یعنی کہ جنید ان کے کزن میں سے آتے تھے، جنید بغدادی سے. تو اب جنید بغدادی نے کہا کہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی میرے جنید کا مقابلہ کر سکتا ہے کہ نہیں. تو جنید بغدادی وہاں پر ایک سید زادے تھے، تو وہاں پر وہ کمزور لاغر، تو انہوں نے کہا کہ میں جنید بغدادی کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، میں جنید بغدادی سے لڑنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ ہے، یہ کمزور شخص ہے، یہ کیا جنید کا مقابلہ کرے گا؟ جنید وقت کا اتنا بڑا پہلوان ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، ان کے اتنا اس کا وزن ہے، تو یہ بادشاہ کو تو اس بزرگ کو تو ایک ہی بار پچھاڑ کے رکھ دے گا. اب کیا ہوا کہ جب ریسلنگ شروع ہوگی تو بادشاہ بھی آگے، لوگ بھی آگے. اب لوگوں کی حسرت کہ ہم اس شخص کو دیکھیں جو جنید کا مقابلہ کرنے آیا ہے، جو جنید کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہے. اب ہوا کیا کہ وہاں پر جب لڑائی ہونا شروع ہوگی تو جنید نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اسی وقت ہار جائے گا. اب وہ تھے وہ بزرگ سید زادے، تو انہوں نے جنید کو جب اس طرح جنید نے پکڑا، سید زادے کو پتہ چل گیا کہ میں کمزور ہوں. تو آپ نے اس طرح کانوں کے اندر آواز دی کہ اے جنید بغدادی، اے جنید بغدادی، میں دراصل ایک بہت غریب شخص ہوں اور میری بیٹیاں آج 3-4 دن سے بھوکی ہے، تو ڈیلی کھانے کا ویٹ کرتی ہے، لیکن میں کھانا لے آتا ہوں، مجھے مزدوری کے لیے بھی کوئی بلا رہا ہے. تو فرمایا کہ میں سید زادہ ہوں جنید، اگر آج تو ہار جا تو نانے سے قیامت والے دن شفاعت کر کے دوں گا، اور میں سید زادہ ہوں تو تاکہ یہاں سے جو انعام مجھے ملے اپنی بیٹیوں کے لیے کھانا لے آ سکوں. جنید نے کہا کہ ساری زندگی لڑتا رہا ہوں تو میں کیوں نہ اپنے نبی کا نواسا ہے، سید زادہ ہے، تو میں اس کی جو ہے نا رسپیکٹ کرتا ہوں، تو کوئی نہیں ہار جاتا ہوں. اب جنید نے جب لڑائی شروع ہوئی تو جنید نیچے ضد کر کے گر کے اور سید اوپر جو نا چڑھ گیا، تو کہنے لگا جی میں جیت گیا، میں جیت گیا. اب آپ بادشاہ حیران، مجمع حیران، جنید ایک ہی بار ہار گیا اس بزرگ کمزور شخص سے. انہوں نے کہا نہیں، میرے جنید کا پاؤں پھسل گیا ہے، دوبارہ کشتی کرائی ہے. اب جب دوبارہ کشتی کرائی گئی تو جنید بغدادی پھر نیچے گر گئے، سید پھر اوپر چڑھ گیا. تو پھر بادشاہ نے کہا نہیں، میرے پہلوان جو ہے نا یہ پاؤں پھسل گیا ہے، تو دوبارہ کشتی کرائی جائے. تیسری بار بھی جنید ہار گئے. تو اب انعام کے ساتھ جب سید زادے کو بھیجا گیا، تو جب یہ گئے جنید بغدادی بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے بلایا تو فرمایا جنید تو ہار گیا ہے. بادشاہ نے بےزتی کر دی، تو رونے لگے، تو کہنے لگے وہ دراصل کچھ نبی کی آل تھی، وہ سید زادہ تھا، آج 3 دن سے اس کی بیٹیاں بھوکی تھی، تو میں ان کی جو ہے نا اس وجہ سے آ رہا ہوں کہ وہاں سے جو مال و دولت مل سکے اور اپنی بیٹوں کو کھانا دلا سکے. کہنا کہ میں کوئی یزید تو نہیں تھا جو نبی کی آل پر ظلم کرتا، میں کوئی شیمر تو نہیں تھا جو نبی کی آل کے سینے کے اندر تیر مارتا. فرماتے ہیں کہ میں سیدوں کا نوکر ہوں، تو اس وجہ سے میں سید زادو سے جو ہے نا ہار گیا ہوں. اب جنید بغدادی روتے روتے اپنے گھر چلے گئے. جب جنید بغدادی گھر گئے تو سو گئے، اور جب جنید بغدادی سو گئے تو رات کو رسول اللہ کی زیارت ہو. رسول اللہ نے فرمایا کہ اے جنید بغدادی، جس طرح آج تو نے میرے نواسے کی لاج رکھی ہے، چل قیامت آنے دے میں محمد تیری لاج رکھوں. اب دیکھیں گے جب رسول اللہ کی زیارت ہوئی، وقت کی بہت بڑے ولی بن گئے، پھر ریسلنگ چھوڑی، اپنا سب کچھ چھوڑا اور اپنی عبادت میں لگ گئے. آپ قادری شجرہ پڑھ کے دیکھیں تو غوث پاک کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، المعروف شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے بارے میں، کہ آپ امام الاولیاء ہیں، آپ پیرانے پیر ہیں، لیکن غوث پاک جو ہے نا پیرانے پیر ہیں، لیکن جنید بغدادی غوث پاک کے بھی پیر. تو یہ شان ہے جنید بغدادی کی. جنید بغدادی کا مرید بہت گناہ کرتا تھا، تو ایک مرتبہ جنید بغدادی نے خط کے اندر لکھا کہ تھوڑے گناہ کیا کر، میں جو ہے نا تیرے گناہ دھوبی بن کے صاف کر رہا ہوں، اس وجہ سے تو تھوڑے دن گناہ کیا کر.
تو یہ ہے کہ ولی کی جو ہے نا بہت سی جو ہے نا اللہ نے سماعت دی ہوتی ہیں. ولی رب کا دوست ہوتا ہے تو ولیوں کی رسپیکٹ کیا کریں. اولیاء اللہ کی مجلسوں کے اندر بیٹھا کریں. اولیاء اللہ سے محبت کرنا سیکھیں. کیونکہ معین الدین چشتی فرماتا ہے کہ جب اللہ کسی شخص کی آخرت برباد کرتا ہے تو اسے ولیوں کا گستاخ، اسے ولیوں کا دشمن بنا دیتا ہے، جس کی شخص کی اللہ آخرت برباد کرنا چاہتا ہے. تو کیا ہے کہ اپنے بزرگوں کا احترام کرنا سیکھیں. تھینک یو، جزاک اللہ.